بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چوروں میں چوری کے مال پر لڑائی کا آپ نے سنا ہوگا۔ یہی حال پی ڈی ایم کا ہو چکا ہے کہ اب حکومت میں آنے کے بعد یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب کون ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہاتھ جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کو ایک بڑی خوشخبری ملی، لیکن وہ خوشخبری بھی راس نہ آئی۔ اب فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ جس شخص کے مخالف ہیں، جس پارٹی کے مخالف ہیں، وہ ہے عمران خان صاحب۔ ویسے تو اب اور تو کوئی ہے ہی نہیں، مولانا صاحب نے کس کے مخالف ہونا ہے، کیونکہ وہ تو ان سب کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو، دیگر جماعتیں ہوں جن کے وہ ویسے خلاف الیکشن لڑتے رہے، لیکن اتنے شدید خلاف وہ کسی اور جماعت یا شخصیت کے نہیں تھے جتنے عمران خان کے ہیں۔ اب انہوں نے یہی کیا کہ خبر کیا چلی کہ جناب عمران خان کا کھلاڑی جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب وکٹ گرا دی۔ ہوا یہ کہ رکن قومی اسمبلی ہیں ایم این اے ناصر موسیٰ زئی، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے اعلان کیا جی میں تحریک انصاف چھوڑ کر جے یو آئی میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ پھر خبر جو بتا رہی ہے وہ یہ کہ جی جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے، جو فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے ناصر موسیٰ زئی سے ملاقات کی اور جے یو آئی میں شمولیت کی دعوت دی، جس پر ناصر موسیٰ زئی نے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان کی دعوت قبول کر لی۔ ذرائع کے مطابق ناصر موسیٰ زئی آئندہ ہفتے مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں جے یو آئی میں شامل ہوں گے۔ ناصر موسیٰ زئی نے کہا کہ سابق گورنر شاہ فرمان نے تحریک انصاف کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، آئندہ ہفتے مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں جے یو آئی میں شامل ہوں گے، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہو گئی ہے، بڑی ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور یہاں تک بتایا جا رہا ہے خود جے یو آئی کی طرف سے آفیشلی باقاعدہ خط لکھ کر کہ کوئی ان کی عیادت کے لیے نہ آئے، یعنی اتنی ان کی حالت خراب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے نہیں مل سکتے۔ اب وہ خبر بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے سیاسی بات کر لیں۔ وہ یہ کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے شمولیت اختیار کرنی مولانا صاحب کی موجودگی میں، لیکن مولانا صاحب کی طبیعت ہی ناساز ہو گئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو اصل جو جھٹکا لگا ہے وہ زرداری صاحب کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے لگا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی شدید ناراض ہو گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ساری کرم فرمائیاں جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی مولانا فضل الرحمان پر کیوں ہو رہی ہیں، جے یو آئی پر کیوں ہو رہی ہیں۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سکڑ کر صرف سندھ کی جماعت رہ گئی۔ اب جب وہ پی ڈی ایم میں شامل ہوئے تو چلو وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی فنڈ، ترقیاتی کام، وہ پیسہ وہ پیپلز پارٹی کے ان حلقوں کے لوگوں تو ملنا چاہیے تھا۔ چلے وہاں سے ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے کے پی سے، ان کا خاتمہ ہو چکا، لیکن اب بنے اس لیے تھے کہ چلو سرکاری فنڈز کے ذریعے دوبارہ لوگوں میں ان ہوں گے، ذرا کام ہوں گے۔ لیکن جہاں جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب ڈی آئی خان گئے، وہاں پر فضل الرحمان صاحب ساتھ ہیں، وہ جناب ایسے لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان کے کہنے پہ سارے ترقیاتی پیکیجز یا جو بھی سنگ بنیاد اور افتتاح ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، وہ جناب مولانا صاحب تو پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا دیا۔ اب خیبر پختونخوا میں جس طرح سے ڈی آئی خان کی بات کریں، فیصل کریم کنڈی سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، وہ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما سمجھ جاتے ہیں، وہ سائڈ لائن، ساری پیپلز پارٹی سائڈ لائن، بھائی ہمیں تو فنڈ دو، ہمیں بھی تو کچھ دو۔ اب اس وجہ سے بڑا دباؤ آیا اور پیپلز پارٹی شدید ناراض ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا گلہ کیا جائے شہباز شریف سے کہ ساری کرم فرمائی وہ گورنرشپ بھی خیبر پختونخوا کی جے یو آئی کو آپ نے دے دی، فضل الرحمان صاحب کے رشتہ دار کو دے دی، پہلے ان کے رشتہ دار ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں، اب ان کو ہی نوازنا ہے، آپ نے انہی کی طرف جانا ہے، ہماری طرف بھی تو کچھ ہو۔ تو اب یہ ایک مولانا صاحب کے لیے نئی مصیبت آ گئی ہے کہ جناب وہ اپنے ہی لوگ ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ اتنی مرات، اور وہ اب شہباز شریف صاحب ادھر کریں تو پیپلز پارٹی ناراض، اگر پیپلز پارٹی کو کے پی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو فنڈز دیتے ہیں تو فضل الرحمان صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ جس طرح عوامی نیشنل پارٹی بھی کچھ ناراض ہوئی، وہ تو کہتے ہیں جی ہم اتحاد میں نہیں ہیں، ہم تو اس طرح نہیں ہیں، وہ ابھی تو سب بھاگیں گے۔ اب فضل الرحمان صاحب ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان میں بھی اب زرداری صاحب ان کو دھچکا دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باپ پارٹی کے کئی لوگ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ ظاہر ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے باپ کے پیچھے باپ کون ہے، تو وہ جب کہہ رہا ہے وہ باپ پارٹی کو کہ اس طرف چلے جاؤ، تو بلوچستان سے آغاز ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، کیونکہ اب پلان یہ ہے کہ آگے اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ یہاں سے بھی باہر سے بھی وہ منظوری لے چکے ہیں، ڈیل جو ہے وہ یہ چل رہی ہے، رجیم چینج کے بعد بھی یہ سارا کچھ تھا۔ اب اس لیے باپ پارٹی کے لوگوں کو شامل کروایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، لیکن بلوچستان میں فضل الرحمان صاحب کی بھی ٹھیک کوئی پریزنس ہے، اب ان کے لیے دھچکا ہے، وہ سولو فلائٹ پر، اور طاقتور حلقے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو وہاں پر سپورٹ کرنے لگے ہیں، لوگوں کہہ رہے ہیں کہ اس طرف جاؤ، وہاں جا کر ان میں شامل ہو۔ تو یہ اب فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک اور مشکل بن رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے مقابلے پر کھڑی ہو رہی ہے، اور اب یہ آپس میں ایک سپیس کی لڑائی ہے کہ کون زیادہ منظور نظر ہے۔ اب اسی دوران میں فضل الرحمان صاحب
کی طبیعت بھی ناساز ہو جاتی ہے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی حال ہی میں ایک بیان آیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام سہولتوں سے محروم، عدم استحکام کا شکار فضل الرحمان، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام. آپ یقین جانیے کسی سے بھی پوچھ لیں، اگر آپ سندھ کے حالات دیکھیں گے، آپ کراچی سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ کمانے والا، اسی کو موازنہ کر لیں پنجاب اور خیبر پختونخوا سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے حالات آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کہیں بہتر ہیں. بلوچستان کو دیکھ لیں، یعنی جہاں جہاں فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ ہیں یا ان کے اتحادی ہیں، یعنی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ پی ڈی ایم کی اتحادی ہے، بلوچستان میں بھی اتحادی حکومت ہے، وہاں حالات زیادہ برے ہیں. اب آفیشیلی کراچی کے حوالے سے کیا ہے جی، رواں سال 85,900 شہریوں سے لوٹ مار ہوئی. یہ کراچی کے حالات ہیں، 85,900 شہری روزانہ وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں. اب تو یہ حال ہو گیا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے پروٹوکول افسر، سیکورٹی جو ان کی پروٹوکول وغیرہ ہوتی ہے اس کے افسر، وہ بھی لٹ گئے ہیں، وہاں پر کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو فضل الرحمان صاحب یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا چونکہ تحریک انصاف کی حکومتیں اس پر تنقید کرتے ہوئے ذرا اپنے اتحادیوں کی حکومتوں کے بارے میں بات کریں نا. یہ تو پھر لوگوں میں اب یہ ایک چیز پھیل جائے گی کہ یہ کوئی ہماری سیاست، عوامی سیاست نہیں کرتے، ورنہ یہ ان چیزوں کو اجاگر کرتے. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب، آپ کو سندھ نظر نہیں آ رہا، آپ کو بلوچستان نظر نہیں آ رہا، وہاں پر کراچی کی تباہی نظر نہیں آ رہی، آپ کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی. اب خود اس حکومت نے پہلے شوگر، چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اب حال یہ ہو گیا ہے کہ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب یوٹیلیٹی اسٹور پہ بھی بڑھ گئی ہیں. آپ یہ تو چھوڑ ہی دیں نا کہ جو اس وقت عام بازار میں حال ہے، عام آدمی کا حال ہے، یوٹیلیٹی اسٹور جہاں سبسڈائز کرتی ہے حکومت وہاں پر قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اور گھی کی فی کلو قیمت میں 75 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ نئے سال کا تحفہ ہے جناب عام آدمی کے لیے. یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹے کے تھیلے 20 کلو کا تھیلا 496 روپے مہنگا ہو گیا، 496 روپے مہنگا ہوا ہے اب. اور چینی قیمت اب 70 روپے سے بڑھ کر 89 روپے 89 روپے فی کلو ہو گئی ہے. تو کس نے کہا تھا جی چینی ایکسپورٹ کریں؟ تو ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب مولانا صاحب ادھر بھی دھیان دینا کہ ان کی حکومت ہے، انہی کی حکومت ہے نا. وہ آپ وزارتوں میں دیکھیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کابینہ میں شامل ہے، ان کی حکومت ہے مولانا صاحب کی. اور وہاں پر آپ دیکھیے مہنگائی کے ریکارڈ بنے ہیں. میں صرف ایک فگر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو عمران خان پر تنقید کرتے تھے ذرا وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں. دسمبر کے مہینے میں 24.47% مہنگائی ہوئی ہے، یعنی 24.5% تقریباً صرف دسمبر کے مہینے میں. اور میں اب عمران خان سے موازنہ آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں. یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ کی بات کریں گے، اور ان کے جو ابھی 6 ماہ گزرے ہیں سال 2023 کا، یعنی مالی سال یعنی جولائی سے شروع ہو کے دسمبر تک. یہ جولائی سے دسمبر 2022 ان کی اپریل میں حکومت آئی، جولائی سے دسمبر 2022 میں جو مہنگائی ہے ان 6 مہینوں میں وہ رہی ہے 25.02%. 25.02%، یعنی جو چیز 100 روپے کی تھی وہ ان 6 مہینوں میں 125 روپے کی ہو چکی ہے، جو 200 کی تھی وہ 250 سے اوپر جا چکی ہے، یعنی 25.02%. یہ مولانا صاحب کی حکومت ہے جی، مولانا فضل الرحمان کی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو 300 کی تھی وہ 375 کی ہو گئی، جو 400 کی تھی وہ 500 روپے سے اوپر چلی گئی ہے. اتنی قیمتیں بڑھی ہیں یہ صرف 6 مہینے میں، یعنی 100 سے 125 ہو جائے کتنا مشکل ہے 6 ماہ میں. عمران خان کے دور میں جو کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہے اس لیے ہم نے نکالا بڑی مہنگائی ہے، عمران خان صاحب کے دور میں جو ہم اگر سال 2021 کی بات کریں اسی طرح جولائی سے دسمبر تک، تو یہ ان کی یعنی حکومت کا اگر ہم کہیں تو لاسٹ ایئر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 22 میں تو ان کی گورنمنٹ آ گئی تھی، تو اس میں 9.81% تھی جی مہنگائی. کہاں 9%، کہاں 25%، کتنا فرق ہے. عمران خان صاحب کے 6 مہینے میں 9% مہنگائی تھی، اور چیخ لے جی وہیں سے شروع ہو گیا تھا. دسمبر کے سے پہلے رجیم چینج شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ دسمبر کے بعد اور مارچ میں کام زیادہ ہوا اور اپریل میں جناب رجیم چینج مکمل ہوا، تو تب 9.8%، ان کے دور میں 25% مہنگائی. تو یہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب، میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں، آپ کی کارکردگی اصل میں یہ ہے آپ کی حکومت کی. اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے کس لیے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں. تو لوگ آگے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، کس کے کہنے پر یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، لیکن عوام میں آپ کی مقبولیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے. تو کہیں آپ لوگوں کو شامل کروا رہے ہیں لیکن عوام جو ہے وہ آپ سے دور ہو رہے ہیں. یہاں شمولیت ہے، وہاں نہیں ہے. وہاں لوگ آپ کو اب اسی لیے کبھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا. آخر میں جناب مولانا صاحب کی صحت کے حوالے سے میں اپڈیٹ دے دوں
کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں اہم سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دیا ہے۔ اہم سرگرمیوں میں اب بالکل نظر نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹرز کے مشورے پر مولانا فضل الرحمان کی سیاسی سرگرمیوں کی منسوخی سے متعلق JUI کی جانب سے خط لکھ کر عہدیداروں کو باضابطہ آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی سرگرمیاں تا حکم ثانی منسوخ رہیں گی، اور باقاعدہ مولانا عبدالغفور حیدری نے خط میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت کافی عرصے سے ناساز رہی ہے، ڈاکٹرز کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی ہیں۔ اب ڈاکٹرز نے سختی سے سیاسی سرگرمیوں سے روکا ہے، سختی سے، یعنی اب مولانا صاحب سیاست میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے جب تک ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، تو سیاسی سرگرمیوں سے ان کو بالکل روک دیا ہے، کوئی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اور مزید بتا رہے ہیں عبدالغفور حیدری صاحب کہ مولانا فضل الرحمان طبیعت بہتر ہونے تک آرام کریں گے۔ کارکنوں، یعنی اتنی طبیعت خراب ہے کہ کارکنوں اور ہمدردوں کو ٹیلی فون کر کے یا گھر پر آ کر طبیعت پرسی کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ فون کرتے رہیں، ان سے بات کرتے رہیں، یعنی فون پر بھی بات نہیں کر سکتے اور گھر پر بھی آ کر آپ ان کی عیادت نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ مزید ڈیٹیلز کیا آتی ہیں، لیکن ان سے تو لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ ان کی طبیعت ناساز نظر آ رہی ہے۔ تو کہیں ان کے لیے خوشی کی خبر تھی اور ساتھ ہی ان کے لیے یعنی مشکلات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کی فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔